اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ ایک اللہ والے بیان کرتے ہیں کہ ایک 8 سال کی بچی اپنے باپ کے جنازے کے پیچھے چل رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ بابا جان، آج ہمارے گھر پر کیسی مصیبت آ گئی کہ آپ ہم سب کو چھوڑ کر چلے گئے۔ آج آپ ہمیشہ کے لیے رخصت ہو رہے ہیں۔ وہ بچی بہت زیادہ رو رہی تھی۔ اللہ والے نے ان کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ بیٹی، تمہارے گھر پر زیادہ بڑی مصیبت نہیں آئی، بلکہ اس سے بھی بڑی مصیبت جو تمہارے باپ پر آئی ہے وہ موت ہے۔ موت سے بڑھ کر کوئی آزمائش نہیں ہے۔ تمہارا باپ جو تم سے جدا ہوا ہے، کچھ دن بعد اللہ پاک سے ملنے والے صبر کی وجہ سے تم کھانے پینے تو لگ جاؤ گی، تمہارے معاملات تو ویسے ہی چلیں گے، لیکن تمہارے باپ کی تو دنیا ہی بدل چکی ہے۔ جو آزمائش آج تمہارے باپ پر آئی ہے وہ کسی زندہ پر نہیں آئی۔ قبرستان میں جا کر اس شخص کو دفن کر دیا گیا۔ اگلے دن وہ اللہ والے قبرستان گئے تو وہ 8 سال کی بچی اپنے باپ کی قبر پر بیٹھے رو رہی تھی اور اپنے باپ سے نادانی میں باتیں کر رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، بابا جان، آپ جب بیمار ہوتے میں آپ کو دوائیاں لا کر دیتی، میں آپ کا بستر جھاڑ دیتی، میں آپ کے اوپر گرم کپڑا ڈال دیتی، آپ کو پانی اور کھانا میں پیش کر دیا کرتی۔ کل کی پہلی رات آپ نے قبر میں گزاری، میرے بنا آپ نے رات گزاری ہے۔ آپ کو دوائی کس نے دی؟ آپ کا بستر کس نے جھاڑا؟ اور بابا جان، آپ پر گرم شال کس نے اوڑھی؟ یہ چھوٹی سی بچی اپنے باپ کی قبر پر بیٹھ کر آہوزاری کر رہی تھی۔ پیچھے وہ اللہ والے کھڑے تھے۔ انہوں نے اسے کہا، بیٹی، اپنے باپ سے وہ باتیں نہ پوچھ، اب یہ پوچھ، بابا جان، جو کفن ہم نے پہنا کر بھیجا تھا، فرشتوں نے اسے باقی رکھا ہے یا چھین لیا ہے؟ اب یہ پوچھ کہ بابا جان، جیسا چہرہ آپ کا کل تھا، کیا آج بھی ویسا ہی ہے یا بدل گیا ہے؟ یہ پوچھ، ہم نے آپ کو نہلا کر بھیجا تھا، اب بھی ویسے ہی ہیں یا بدل گئے ہیں؟ وہ اللہ والے یہ سب باتیں کہتے کہتے رو پڑے اور اتنا روئے کہ ان کی داڑھی بھی بھیگ گئی، اور کہا، اس سے بڑی آزمائش کوئی نہیں ہے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ وہ مصلی بچھاتے تو ان کے سامنے اگر کوئی قبروں کا ذکر کرتا تو ان کے مصلی پر ان کے آنسو گرنے سے مصلی کا کچھ حصہ بھیگ جاتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا جاتا کہ آپ صرف قبروں کے ذکر پر اتنا کیوں روتے ہیں، تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ قبر
ایسی منزل ہے جو یہاں سے نکل گیا تو ساری منزلیں آسان ہیں، اور اگر یہاں پھنس گیا تو ہر منزل اس کے لیے مشکل سے مشکل ہوتی چلی جائے گی۔ میرے عزیزو، جانا تو قبروں میں ہی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا پھر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ بالکل تر و تازہ دفن کیا جانے والا جسم قبروں میں کن کن حالتوں میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک پوری امت مسلمہ کو بغیر حساب کے ان کی مغفرت فرمائے اور پوری امت مسلمہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔